اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل، بعض نے 2 مہینے لکھا، بعض نے 1 مہینہ لکھا، بعض نے 40 دن لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں حتیم کعبہ میں، خانہ کعبہ کے ساتھ جو چھوٹی سی دیوار ہے جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ، فرماتے ہیں کہ میں وہاں سویا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کی شاخیں بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے لگی، اس کی شاخیں بڑھتے بڑھتے مشرق اور مغرب تک پھیل گئی، اور اس درخت کے قریب میں نے ایک ایسا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان دیکھا کہ زندگی میں ایسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا، اور فرماتے ہیں کہ ایسا خوبصورت کہ سورج اور چاند اس شخص کے آگے ماند ہے، اس کی خوبصورتی اتنی بڑی، سورج کی چمک دمک، چاند کی آب و تاب اس کے حسن کے آگے ماند ہے، اور پورا کا پورا عرب اس شخص کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تو میں اٹھ گیا، پھر سو نہ سکا، صبح ہوئی، ایک کاہنہ عورت عیسائی مبلغہ بھی تھی، تورات زبور انجیل کی بہت بڑی عالمہ بھی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ خواب سنتے ہی وہ عورت چونک کر رہ گئی اور پھر کہا کہ ابھی آپ تشریف رکھیے۔ وہ عورت اندر گئی اور 3 بڑی بڑی کتابیں لے کر آئی اور ان کتابوں کو کھول دیا اور مجھے کہا اے سردار مکہ اب اپنا خواب بیان کیجئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں نے پھر اپنا خواب بیان کیا۔ وہ میرا خواب سنتی اور ان 3 کتابوں میں دیکھتی جاتی۔ جب میرا خواب مکمل ہوا وہ 3 کتابیں بند کر دی اور مجھے کہنے لگی اے سردار مکہ اگر یہ خواب تو نے دیکھا ہے تو بھی اس کی تعبیر سن، یہ خواب ہماری کتابوں میں درج ہے، اور اس خواب کی تعبیر بھی ان 3 کتابوں میں تورات زبور انجیل میں درج ہے کہ تیری ہستی سے، تیری نسل سے ایک ایسی برگزیدہ ہستی پیدا ہوگی جس کی حکمرانی، جس کا نام مشرق و مغرب شمال جنوب ہر طرف پھیل جائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت عبد المطلب نے وہ خواب سنا، خوش ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہ آیا